نے کہ 700 لوگ جو ہے 3000 پہ غالب آ رہے ہیں، تو عقل ہی نہیں مان رہی ہے. وہ بھی وہ جن کے پاس پورا اسلحہ بھی نہیں ہے، پورے جنگی لباس بھی نہیں ہے، اور ہم لوگ جو پورے تیاری سے آئے ہم لوگ ہار رہے ہیں. یہاں تک کہ مشرکین واپس بھاگنا شروع ہو گئے، اور واپس بھاگنا شروع جب ہوئے تو پھر ہوا کچھ اس طریقے سے کہ حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ یہ جو سلائیڈ آ رہی ہے نا پہاڑ کی حضرت، اس کے تھوڑا سا آگے جا کے کھڑے ہو گئے. یہ والی جی یہ والی جو آ رہی ہے جی. تو وہ تھوڑا سا آگے جا کے کھڑے ہو گئے. جب وہ آگے جا کے کھڑے ہو گئے اور مشرکین نے یہاں سے بھاگنا شروع کیا تو صحابہ بھی ان کے پیچھے بھاگے اور میدان خالی ہو گیا. تو یہ میدان تھا جہاں پہ کبوتر اور لوگ کھڑے ہوئے نا، یہ میدان تھا، اور مشرکین سامنے کی جانب سے آئے تھے. تو مشرکین بھاگنا شروع ہوئے اور صحابہ ان کے پیچھے بھاگے تو میدان خالی ہو گیا. تو 40 تیر انداز جو تھے انہوں نے ان میں 50 میں سے 40 کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے اصل میں تنبیہ کے لیے فرمایا تھا، جیسے ہم لوگ تنبیہ کے لیے نہیں کوئی بات کہہ دیتے اس طریقے سے. تو اصل مقصد یہ تھا کہ ہم جنگ جیت جائیں، تو ہم جنگ جیت گئے، اب ہم نیچے اتر جاتے ہیں. اور یہ کہہ کے وہ حضرات نیچے اتر گئے. حالانکہ حضرت عبداللہ جو ان کے انچارج تھے وہ ان کو منع کر رہے تھے، لیکن وہ حضرات نیچے اتر گئے. اور نیچے اترنے کے بعد جب وہ نیچے اتر گئے تو حضرت خالد بن ولید نے یہاں سے دیکھ لیا کہ وہ پہاڑ خالی ہو گیا. انہوں نے ظاہر یہ کیا کہ وہ مشرکین کے ساتھ واپس بھاگ رہے ہیں، اور بہت کیونکہ ان کے ساتھ تھے 200 گھڑ سواروں کا لشکر تھا. تو اب گھوڑا جو ہے مریل گھوڑا بھی آپ اٹھا کے بھگانا شروع کریں تو وہ 50 کی اسپیڈ تو پکڑ ہی لیتا ہے. تو وہ 50 کی رفتار تو پکڑ ہی لیتا ہے. لیکن ابھی اس زمانے کے گھوڑے تھے تو 80 کی رفتار ہم لگا لیتے ہیں کہ اس وقت کے حساب سے 80 کی رفتار سے گھوم کے آنے میں کتنا ٹائم لگے گا، 5 منٹ لگ جائیں گے بہت سے بہت. تو وہ جب بیک سائڈ سے انہوں نے حملہ کیا تو ایسی افراتفری مچی، کیونکہ مشرکین نے جیسی دیکھا کہ ان کے جھنڈا پیچھے، کیونکہ خالد بن ولید کے پاس جھنڈا بھی تھا، تو جیسے انہوں نے دیکھا کہ جھنڈا پیچھے آ گیا انہوں نے بھی پلٹ کے وار کرنا شروع کر دیا اور سارا غصہ نکالنا شروع کر دیا. تو ایسی افراتفری مچی کہ ان 70 صحابہ، اس افراتفری میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. اور ایک روایت میں تو یہ بھی آیا ہے کہ اس افراتفری میں صحابی سے صحابی شہید ہو گئے. اتنا زیادہ اس میں معاملہ ہوا سخت. اور اسی افراتفری میں 70 صحابہ شہید ہوئے، جس میں سے 4 مہاجرین تھے اور 66 انصاری تھے. تو مہاجرین میں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سب سے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. جب ان کی شہادت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق 70 مرتبہ حضرت حمزہ کا نماز جنازہ پڑھایا، 70 مرتبہ. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے میں تشریف فرماتے اور زار و قطار آنسو پہ آنسو بہے جا رہے تھے. تو اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ اتنا غم نہ کریں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے عرش کے نیچے لکھا ہے الحمزۃ اسد اللہ واسد رسولی، کہ حضرت حمزہ اللہ اور اس کے نبی کے شعر ہیں، اور آپ بالکل غم نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء بنا دیا حضرت حمزہ کو، ہمیشہ کے لیے سید الشہداء بنا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ چچا جنہوں نے ہر لمحہ ساتھ دیا، اسلام تک اس لیے لے کے آئے تھے کیونکہ کیا فرمایا تھا جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا مشرکین نے مکہ معظمہ میں، تو حضرت حمزہ جلال میں آ گئے اور کہا کون ہے جس نے میرے بھتیجے پہ ہاتھ اٹھایا ہے. اور یہ کہہ کے جب باہر نکلے تو مشرکین نے کہا وہ کیا کیوں مارا؟ انہوں نے کہا وہ یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے اور خدا کی عبادت کرو، ان بتوں کو توڑ دو اور یہ کرو. تو انہوں نے کہا اچھا میں بھی ایمان لاتا ہوں محمد کی خدا پہ، اور وہ جو کہتا ہے حق کہتا ہے اور سچ کہتا ہے، اور کہہ کے انہوں نے وہاں پہ اسلام قبول کیا اس طریقے سے. تو پھر حضرت حمزہ سے تو کوئی پنگا نہیں لے سکتا تھا، اس لیے سب خاموش ہو گئے، پورے مکہ کے سامنے اسلام قبول کیا انہوں نے. تو پھر اس لیے اللہ کے نبی کو بڑا غم تھا. اور پھر جب دوسرا مسلمانوں کو جھٹکا لگا جب حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت ہوئی ہے. جھٹکا کیسے لگا؟ مطلب جنگ کا جو خمیازہ اور مزید بگڑا نا، اس کی وجہ تھی حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت. کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے. تو جیسے ہی ان کو شہید کیا مشرکین نے کیا شور مچا دیا کہ ہم نے ان کے نبی کو والعیاذ باللہ شہید کر دیا. اور یہ سننا تھا کہ صحابہ نے جنگ کی طرف سے ساری توجہ ختم کی اور کہا کہ بس اب اللہ کے نبی کو دیکھنا ہے، ہمیں کسی بھی حال میں ہمیں اللہ کے نبی تک پہنچنا ہے کسی بھی طرح. تب حضرت ابو طلحہ الانصاری جو انصار کے بڑے تھے انہوں نے ایک اونچے پتھر پہ کھڑے ہو کے آواز لگائی. اچھا اسلام صحابہ میں صرف 7-8 صحابہ ایسے تھے جن کو اللہ نے گن گھرجتی ہوئی آواز دی تھی، اس میں سے ابو طلحہ الانصاری تھے. 2.5 میل تک جاتی تھی ان کی آواز، ایسی اللہ نے آواز دی تھی. 2.5 میل حضرت بہت زیادہ ہوتا ہے 2.5 میل. تو ایسی، اور حضرت عباس کی ان سے زیادہ تیز تھی، حضرت عباس کی آواز ان سے بھی تیز تھی.
تو یہ ایک بڑے سے پتھر پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے آواز لگائی کہ میں ابو طلحہ الانصاری، کیونکہ طے ہو گیا تھا کہ حضرت ابو طلحہ الانصاری اللہ کے نبی کے سامنے سے حفاظت کریں گے، تو انہوں نے پتھر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میں ابو طلحہ الانصاری، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی موجود ہیں، حیات ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ تو پھر صحابہ نے دوبارہ اپنے آپ کو بلڈ کرنا شروع کیا اور دوبارہ حوصلے بلند کرنے شروع کیے، اور اسی دوران اتنے سارے حادثے واقعات ہو گئے کہ جو ہے اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے، اسی دوران، اسی مطلب لمحات میں سارے فیصلے ہو گئے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن جہش یہ دونوں اللہ کے نبی کے دودھ شریک بھائی ہیں، اور حضرت شماس بن عثمان یہ مہاجرین صحابہ میں سے تھے، باقی سب انصاری تھے۔ تو آئیں سلام پڑھتے ہیں، پھر باقی تفصیل انشاءاللہ وہاں